کہ بدنام اتنے ہو گئے. ابھی میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی, میں نے کہا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ان پیروں میں سے, ان مولویوں میں سے جس کو میں سنی قرار دوں گا دنیا اسے سنی مانے گی. میرے دستخط کے بغیر انہیں سنی کوئی نہیں مانے گا. اور وہ وقت جلدی آ گیا. کتنے آستانے ہیں نیم رافضی, کتنے روافظ کے دڑے ہیں, اور کتنی حکومتیں ہیں مقابلے میں, کتنے ایوانوں میں میرے خلاف اسمبلیوں میں قراردادیں منظور کروا کے وہ جعلی پیر جو آج اللہ کی توہین پر تو سوئے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رب کی توہین ہو گئی اور حد درجہ ہو گئی, اور وہ اپنی گدیوں سے اٹھے نہیں. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین نہیں ہوئی تھی, صرف فرق بیان کیا گیا تھا کہ دوسرے ان کو نبوت کے درجے پہ مانتے ہیں اور ہم ان کو صالحہ, متقیہ, زکیہ, نقیہ, تقیہ, عابدہ, صابرہ, شاکرہ, محدثہ, مفسرہ, ولیہ سب کچھ مانتے ہیں, مگر ان کو نبیہ نہیں مانتے. سارے اکٹھے ہو کے میٹنگیں کر رہے ہیں جن کو کبھی جاگ نہیں آئی تھی غازی ممتاز حسین قادری کے زمانے میں, جن کو کبھی جاگ نہیں آئی تھی. ایسے ایسے مسائل گزرے ملت پر, لیکن سارے اکٹھے تھے اور وہ سمجھتے تھے یہ کیا ہے, نہ یہ کسی بڑے پیر کا بیٹا ہے, نہ کسی بڑی درس گاہ کا مہتمم ہے. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا چہچہا ہے عارضی. وہ سمجھتے تھے کہ اس کا چہچہا ہے عارضی. طائر فکر رضا ہوں کوئی اڑا سکتا نہیں. بلکہ میں جیل میں تھا تو پیغام کئی علماء لے کر گئے کہ وہ صلح چاہتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں. 1 ماہ پہلے تو جو میرے پاس ایک وفد آیا اس میں ضلع گوجرانوالا کے ایک سید صاحب بھی تھے, تو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہم اعلانیہ معافی مانگتے ہیں, ان کو کہہ دو کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں اور ہم مل بیٹھیں, ایک بار ہمارے ساتھ علیحدہ ملاقات کر لیں. تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ کوئی مربع پہلی زمین کا تو جھگڑا نہیں. وہ لوگ نظریہ چھوڑ کے غیروں کے پاس گئے ہیں. اگر وہاں جاگنے کی غلطی مان کر توبہ کر کے واپس آ کے اہل سنت کا پرچم تھام لیں تو پھر میں انہیں معاف کر دوں گا, اور اگر وہ مسئلہ وہیں رہے تو پھر اس طرح میں ان کا دنیا میں نہیں آخرت میں بھی تعاقب کروں گا. ان کو حسرت ہے کہ دیکھوں ان کی جانب ایک بار, کہ بدنام اتنے ہو گئے جدھر جاتے ہیں. ابھی میری گرفتاری نہیں ہوئی تھی, میاں تنویر صاحب دیگر بہت سے مشائخ بیٹھے تھے میرے پاس. میں نے کہا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ ان پیروں میں سے, ان مولویوں میں سے جس کو میں سنی قرار دوں گا دنیا اسے سنی مانے گی. میرے دستخط کے بغیر انہیں سنی کوئی نہیں مانے گا. اور وہ وقت جلدی آ گیا. جھوٹا الزام لگا کر, اور وہ بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کا, اور پھر میرے موقف کو دبانے کے لیے مجھے جیل میں بند کیا, اور مخالف جو ہیں ان کو ہر شہر میں اجازت دی کہ وہ میرے خلاف مجھے بدنام کرنے کے لیے وہ تقریریں کریں, وہ جلسے کریں. حکومت کی چھتری کی نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ان کے کہنے پر مجھے کسی نے چور نہیں مانا.
ورنہ آج زمانہ تو ایسا ہے، اگر کوئی حاجی صاحب سحر کے ٹائم گھر سے اٹھے تہجد کے لیے مسجد آنے کے لیے اور دوسرے محلے سے گزر رہے ہیں اور کوئی کہے یہ دیکھو چور جا رہا بھی چوری کر کے آیا ہے، اس حاجی بیچارے کی کون سنے گا کہ میں سجدے کے لیے جا رہا ہوں؟ اتنے میں لوگ اینٹیں مار مار کے اس کی جان نکال۔ اتنا زہریلا پراپیگنڈا چینلوں پر، جلسوں میں۔ اگر ہر بندہ تو مجھے جانتا نہیں، ہر بندہ تو میرا واقف نہیں، ہر بندے کو تو پتہ نہیں کہ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار مقدس کے لیے سعودی حکومت سے ٹکر میں نے لی۔ جب وہ ولی عہد یہاں آیا، عربی انگلش میں خط میں نے لکھا، اس کو کھلا خط، اور اس کے نتیجے میں مدینہ ایئرپورٹ پر مجھے روکا گیا۔ ہر بندے کو پتہ نہیں کہ میں عظمت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کا جھنڈا کس قدر بلند کرنے والا ہوں۔ انہوں نے سب کچھ کیا اور حکومت نے ان کو چھٹی دی۔ نیشنل ایکشن پلان کے ہوتے ہوئے نارووال کے اندر علی اعلان تکفیر کے فتوے کی اجازت کیوں دی گئی؟ کہاں تھے ادارے سوئے ہوئے؟ آج مجھ پہ فورتھ شیڈول کی باتیں کرتے ہیں۔ ان کو چھٹی ہے کہ پورے ملک میں جلسے کریں، ان کو چھٹی ہے کہ پورے ملک میں جلسے کریں، کیوں رضائے مجتبیٰ میں پڑھا سکتا نہیں؟ میں نے کیسے قید کاٹی سب بتا سکتا نہیں، جو بتانا لازمی ہے وہ چھپا سکتا ہے۔ کہ یہ سارے کیڑے مکوڑے یا جس کو مناظرے کا شوق لگا ہوا تھا، جب میں جیل میں بند تھا اور عدالتوں میں مناظرے کی بات کرتے تھے، میرا چیلنج ہے شرق سے غرب تک آؤ سپریم کورٹ میں، گستاخی ثابت کرو تو میرا سر اترواؤ، ورنہ سارے 80 کوڑے کھاؤ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، حق کا دائی، حق کا بس۔ یہ میری FIR ہے، یہ تمہارا جرم ہے، تمہارا یہ جرم ہے۔ کب سے غازی ممتاز حسین قادری سے لے کر تم خلاف ورزیاں کر رہے ہو، وائلیشن کر رہے ہو، کئی حاکموں کی تجھ سے نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کئی جابروں کے منہ سے گر جاتے ہیں نوالے۔ ہے عجب تیری خطابت، ہیں عجب تیرے مقالے، ادھر چیختے ہیں گورے، ادھر پیٹتے ہیں کالے۔